اور جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو سب سے بڑا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان اگر نظریاتی طور پہ عقائد کے اعتبار سے اگر تشدد کا شکار ہے، اس کو صحیح اور غلط کا پتہ چلتا نہیں ہے، اور آج کی دنیا میں خاص طور پہ جیسے نظریات پھیلے ہوئے ہیں، انسان طرح طرح کے نظریات گھڑ لیتا ہے، تو اس کو اسلام کے بارے میں، پیغمبر اسلام قرآن کے بارے میں شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ اس صورت کے اندر بڑی تاثیر ہے، 100 مرتبہ اس کا تلاوت کر کے، پانی پہ دم کر کے اگر اس شخص کو پلا دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو سارے شبہات سے پاک کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آج کل جو ہے نوجوان بچے ہمارے کالج یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، مغربی ماحول کو دیکھتے ہیں، اور اب تو یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے مغرب مشرق کا کوئی فرق نہیں رہا، دنیا میں چک دیہات میں بیٹھا بندہ بھی سن کے گمراہ ہو رہا ہے۔ تو سب کے لیے جو ہے یہ زبردست ہے، والدین کو چاہیے روز یہ 100 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے پانی دم کر تمام بچوں کو پلائیں، شوہروں کو پلائیں، خود پئیں، تاکہ کوئی ایسا ڈاؤٹ پیدا نہ ہو جائے کوئی جو ایمان کے اندر خلل پیدا کر دے، کیونکہ ایمان وہ اصل طاقت ہے جس کی وجہ سے آخرت میں نجات ہونی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا فائدہ، اور ایک فائدہ یہ کہ اگر جسم میں کسی جگہ پر درد انسان کے ہے، اس درد کی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے 7 مرتبہ اگر سورۃ الناس دم کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس درد کو رفع کر دیتے ہیں، اچھا۔ اور یہ 11 دن عمل پابندی سے کریں، انشاءاللہ وہ شفا کامل ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان جو ہے کسی حاکم کے پاس یا کسی جج کے سامنے پیش ہونے والا ہے اور وہاں اندیشہ ہے کہ یہ سختی کرے گا، اس کے خلاف کوئی حکم نامہ صادر کر دے، تو یہ جو ہے وہ 41 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ اپنے اوپر دم کر کے اس سامنے پیش ہو، انشاءاللہ وہ اس کے حق میں فیصلہ کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے کوئی بچہ رات کو سوتا ہے، چونکتا ہے، بہت سے بچے رات کو خوف سے اٹھ جاتے ہیں، چونکتے ہیں، ڈرتے ہیں، تو اس کے اوپر رات کو سونے سے پہلے 7 دفعہ اگر دم کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بالکل پرسکون نیند عطا کرتے ہیں، اور کسی قسم کا اس کو خوف اور طاری نہیں ہوتا۔ اور ایک فائدہ یہ کہ اگر کسی موذی چیز نے ڈس لیا ہے، اچھا۔ یہ آج کل یہ ببل بھی ہے، اس نے ڈس لیا، کوئی سانپ بچھو نے ڈس لیا، یا اور کوئی ایسا کیڑا مکوڑا سے ڈس لیا، اس کی تکلیف ہے، تو اس جگہ پر جو ہے ہاتھ پھیرتے جائیں اور بسم اللہ ملا کے سورۃ الناس پڑھتے جائیں، 5 منٹ تک یہ عمل کریں اور پھونکتے رہیں، تو انشاءاللہ کسی بھی قسم کا درد، یہاں تک کہ سانپ نے بھی اگر کاٹا ہو تو وہ اس کا جو زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، سبحان یہ اللہ۔ زبردست عمل ہے۔ اور آج کل یہ کرونا وائرس وغیرہ یہ موذی مرضی تو ہے، بالکل۔ یہ ایسے موذی مرض ہے کہ انسان جو ہے وہ بے حال ہو جاتا ہے، تو لہٰذا ہر آدمی کو چاہیے کہ روزانہ 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کرے، سبحان اللہ۔ تاکہ کسی قسم کا ایسا حملہ جو ہے یہ کرونا وائرس یا دوسرے جو وائرس ہیں ان کا کوئی حملہ نہ ہو، اس سے انسان محفوظ رہے۔ یہ اس کا فائدہ۔ اور ایک فائدہ یہ کہ دونوں صورتوں کو ملا کے معوذتین اس کو بولتے ہیں، کیونکہ معوذتین کی بھی اپنے فوائد ہیں۔ تو معوذتین کا فائدہ یہ کہ اگر کسی پر ایسا جادو ہوا کہ جو بھی ٹوٹنے کا نام نہیں لیتا اور ہر علاج کر لیا، بالکل بے بس ہو گیا آدمی، تو 5 دن کا عمل کریں اور یہ معوذتین پڑھا جائے 101 مرتبہ۔ اچھا۔ 101 مرتبہ معوذتین پڑھنا ہے، بسم اللہ پڑھ کے شروع کرنا ہے، اس کے بعد بسم اللہ کی ضرورت نہیں ہے، دونوں صورتوں کو اکٹھا کر کے پڑھیں تو 1 ہوگا۔ اس طرح 101 دفعہ پورا کریں، اور آخر میں 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ شروع میں درود نہیں پڑھنا، آخر میں 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پڑھ کے جو ہے وہ پانی بھی دم کرنا ہے، وہ پانی جو ہے وہ جو بھی مسحور ہوگا اس کو پلائیں اور اپنے اوپر چھڑکیں اور ادھر گھر میں چھڑک دیں۔ 5 دن پابندی سے کر لیں، کسی قسم کے بھی جادو ہوگا وہ ٹھہرے گا نہیں، سبحان اللہ۔ اور یہ اندر سے بھی جادو کا اثر توڑتا ہے اور باہر سے جو احوال جادو کے وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ بہت زبردست مجرب عمل ہے سبحان اللہ۔ معوذتین کا۔ اسی طریقے سے معوذتین کا ایک فائدہ یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس کو سفر میں گیا ہے اور اس کو سفر میں کسی قسم کا خوف ہے، مال چوری ہونے کا خوف ہے، یا بیمار ہونے کا خوف ہے، یا کوئی اور جو درندے کا کسی کا خوف ہے، اور آج کل جیسے کرونا وائرس، لوگ جی باہر نکلیں گے، جی کوئی خطرہ ہے، باہر نہ نکلیں، تبھی تو آپ دیکھیں یہ نیو یارک کو جو ہے انہوں نے لاک ڈاؤن کر دیا ہے، اسی طرح اور جگہوں کو لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ اب لیکن بعض ایسے لوگ جن کو نکلنا پڑتا ہے، کیونکہ بعض لوگوں کو جیسے یہاں پر ان کا جو فارمیسی والے فارمیسی کھول سکتے ہیں، سبزی والے جو ہے وہ کھول سکتے ہیں، تو مطلب ہے اب ان کو خطرہ تو ہو سکتا ہے، لہذا وہ جو ہے وہ اس کے لیے بہت زبردست اس میں تاثیر ہے کہ 11 مرتبہ فلق اور ناس، پہلے 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے، بعد میں نہیں، تو دونوں کو ملا کے جو ہے 11 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں اور تھوڑا سا پانی پی کے جو وہ گھر سے باہر نکلیں، کسی قسم کی کوئی ایسی آفت اس کو پیش نہیں آئے گی۔ زبردست مجرب عمل ہے، سبحان اللہ۔ کوئی درندہ ظاہری طور پہ کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور یہ جو غیر مری چیزیں ہیں جیسے وائرس وغیرہ ہیں، یہ اس کا کسی قسم کا افیکٹ اس کو نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ بلکہ ایک حدیث میں تو فرمایا کہ صحابی سے کہا اگر تو دین و دنیا کی خیر چاہتا ہے تو روزانہ 10 مرتبہ فلق ناس پڑھ لیا کر، تو یہ دین و دنیا کی خیر روز ملا کرے گی۔ اچھا، کہ اتنی زبردست چیز ہے یہ، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب آپ بادشاہوں کے بادشاہ کی پناہ میں آ گئے تو بات ہی ختم ہو گئی، بات ہی ختم ہو گئی۔ تو اس لیے آپ دنیا کے چھوٹے سے صاحب منصب آدمی کہے کہ جی یار یہ میرے کسٹڈی میں، یار یہ بندہ میری کسٹڈی میں، ڈونٹ وری، تو لوگ بس یہ بے فکر ہو گئے۔ تو بچہ اسکول میں چھوڑ کے اس مس کے حوالے کر کے ہم کتنے مطمئن ہو جاتے ہیں، جی ماشاءاللہ
اب آرام سے گھر آ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ مس سے میڈم لے لیا اسکول چلا گیا، تو اس مس کی پناہ کتنی بڑی ہمیں محسوس ہوتی ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے، اور حالانکہ اس بیچاری کی کیا حقیقت ہے یا اس ٹیچر کی کیا حقیقت ہے، لیکن اسکول چھوڑ کر ہم کتنا مطمئن ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فلق ناس تم پڑھو تو میری آغوش و پناہ میں آ گئے، اور بادشاہوں کی بادشاہ کی آغوش سے بڑھ کر کون سی آغوش ہے؟ سبحان اللہ۔ تو یہ اس کا فائدہ ہے۔ تو معوذتین روزانہ 11 مرتبہ، اس لیے میں ناظرین سے بھی ریکمینڈ کروں گا کہ ایسی ترتیب بنا لیں کہ روزانہ 11 مرتبہ فلق اور ناس جو ہے وہ پڑھنے کا اہتمام کریں، اور اس میں دین دنیا کی ساری خیریں بھی ملے گی، اور ہر طرح کی آفتیں، دین کی، دنیا کی، مادیت کی، مانوی، ہر آفتوں سے بھی حفاظت رہے گی۔ آپ کو لمبے چوڑے کو وظیفہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ سبحان اللہ، بہت یہ اس کے اندر۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ گھر کے کھانے پینے کے اوپر آپ 3 مرتبہ دم کر دیا کریں۔ جو بھی کھانا پکتا ہے اس کے اوپر 3 مرتبہ جو بسم اللہ پہلے پڑھی، پھر 3 مرتبہ ملایا، آخر میں 1 مرتبہ دوسری پڑھ لیا، تو کھانے پہ دم کر دیا کریں۔ تو وہ کھانا کسی بھی اعتبار سے آپ کو ضرر رسانی ہوگا، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا انشاءاللہ، اور وہ کھانا بلکہ آپ کی صحت اور آپ کی عافیت کا باعث بنے گا، آپ کو نافع ہوگا۔ لہٰذا ظاہر ہے کہ گھروں کے اندر صبح شام کھانا پکتا ہے، اور انسان جو کھاتا ہے یہ آج آفتیں جسمانی اس کھانے سے پیدا ہوتی ہیں کہ کھانے کا کوئی نہ کوئی پوائزن ہو گیا، کھانے نے اندر جا کے خرابی پیدا کر دی، پانی پیا تو کوئی پرابلم ہوگا، تو یہ ساری جو کھانے پینے سے پرابلم پہ پیدا ہو رہی ہیں، تو اس کا اہتمام اگر کریں، اپنی دواؤں پر بھی، اپنی غذاؤں پر بھی روزانہ 3 مرتبہ دم کرنے کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ظاہر باطنی عافیت بھی رہے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں بھی انسان رہے گا۔ سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ اور جہاں تک اس کے خواب میں تعبیر کا تعلق ہے، خواب میں تعبیر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے اس کو پڑھا اور سنا، اس کا مطلب ہے کہ یہ اسلام، پیغمبر اسلام یا عقائد ایمانیہ کے بارے میں کسی وسوسے کے اندر مبتلا ہوگا یا مبتلا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کو اس وسوسے سے نکال دیں گے اور اپنی پناہ میں لے لیں گے۔ سبحان ایک مطلب یہ، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ کسی نے خواب میں اس کو پڑھا یا سنا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو خاتمہ بالایمان عطا فرمائیں گے، یہ انشاءاللہ ایمان پر اس کی موت آئے گی، بھلے درمیان کی زندگی میں اس کو اپ ڈاؤن مد و جزر اس کی زندگی میں آئیں، لیکن آخرت میں انشاءاللہ ایمان پر اس کا جو انتقال ہوگا۔